السلام علیکم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 580 عیسوی مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے بنو الحارث بن فہر میں پیدا ہوئے۔ شرف النفس، سمجھدار اور قابل اعتماد نوجوان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ پہلے 10 مسلمانوں یعنی 10 مبشرہ میں شامل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ اسلام لانے پر انہیں گھر سے سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد جناب جرا بن عبداللہ جو مشرک تھے بہت ناراض ہوئے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق سمیت تمام بڑی لڑائیوں میں بہادری سے لڑے۔ ایک یادگار واقعہ غزوہ احد کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لوہے کے ٹکڑے چبھ گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت مبارک سے وہ ٹکڑے نکالے۔ اس میں ان کے اپنے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ یہ تھی ان کی محبت رسول کی عملی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کا امین کا لقب دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد دیانتدار اور امانت دار تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خدمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شام کے فاتحین میں سرفہرست رہے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ یرموک کی جنگ ان کی شجاعت اور حکمت عملی کا شاہکار تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جذبہ دیا، اے اللہ کے بندو، صبر کرو، جنت کی طرف بڑھو اور عظیم فاتح حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے دورے پر آئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادگی سے ان کا استقبال کیا۔ شام میں طاعون نامی مہلک بیماری پھیلی۔ یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ بلانے کا مشورہ دیا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں یہاں رہ کر اپنے ساتھیوں مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس وبا سے بچائے۔ اسی وبا میں تقریباً 58 سال کی عمر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی وفات مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ انہیں اردن کے علاقہ وادی الیرموک یا غور ابی عبیدہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تھی چند لمحات میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ پہلے مسلمانوں میں سے 10 مبشرہ میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کا امین کا لقب دیا۔ تمام غزوات میں شمولیت خاص طور پر احد اور یرموک۔ کامیاب کمانڈر تھے، یعنی شام کی فتوحات میں مرکزی کردار، سادگی، دیانت اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا جذبہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، وفا، بہادری، دیانت اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے محبت، اعتماد اور قیادت کا نشان رہیں گے۔